اللہ نے کن لوگوں کو نماز پڑھنے سے نہیں بلکہ نماز کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہوا ہے، اور ابتدائے اسلام میں شراب کو دھیرے دھیرے کیوں حرام کیا گیا، شراب کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ سورہ نساء کی اس روزمرہ کے اہم مسائل سے دوچار ہونے والی پرمعنی تفسیر میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے آیت نمبر 43 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کو جاننے کے لیے آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمانداروں، نشے کی حالت میں نماز کے نزدیک نہ جاؤ جب تک کہ یہ نہ جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں مقام نماز یعنی مسجد کے نزدیک جاؤ مگر گزرتے ہوئے اور ٹھہرے بغیر جب تک کہ غسل نہ کر لو، اور اگر بیمار ہو یا مسافر یا تم میں سے کوئی ایک نشیبی جگہ یعنی قضائے حاجت سے واپس آئے، یا عورتوں کو ہاتھ لگائے اور ان سے جنسی رابطہ برقرار کرو اور ان مواقع پر پانی نہ پاؤ تو پاک اور صاف ستھری مٹی پر تیمم کرو، اس طرح کہ اپنے دونوں ہاتھ مٹی پر مارو اور پھر اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرو، یقیناً خداوند عالم بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمے کو جان لینے کے بعد آئیے اب اس آیت میں پائے جانے والے اہم نکات کو بیان کرتے چلیں۔ ابتدائے اسلام میں شراب کو کیوں تدریجی طور پر یعنی دھیرے دھیرے حرام قرار دیا گیا؟ اس لیے پہلے تو شراب کو ناپسندیدہ اور نامطلوب پینے کی چیز کے طور پر ذکر کیا گیا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، سورہ نحل آیت نمبر 67۔ پھر یہ آیت یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی۔ حوالہ تفسیر عیاشی۔ اور مدہوشی اور نشے کی حالت میں نماز کی ادائیگی سے روکا گیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، نے اس کے فائدے کی نسبت اس کے زیادہ نقصان دہ ہونے کی جانب متوجہ کیا، اور آخر میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90، انما الخمر والمیسر والاسناب والازلام رجس من عمل الشیطان، نے اس کے استعمال کو نجاست، پلیدی اور شیطانی کام قرار دیا۔ روایات کی روح سے نیند کے غلبے، سستی اور تھکن کی کیفیت میں نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کافی جلد نمبر 3 صفحہ 371، کیونکہ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں سستی کی حالت میں نماز ادا کرنے کو منافقین کی علامت قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت نمبر 142
اور سورہ توبہ آیت نمبر 54۔ غائط کے معنی ہے نشیبی اور پست جگہ۔ چونکہ پرانے زمانے میں قضائے حاجت کے لیے زمین کی نشیبی جگہ تلاش کر کے اسے بیت الخلا کے طور پر استعمال کرتے تھے، لہٰذا غائط کے لفظ کو پاخانے کے لیے جانے کے معنی میں بطور کنایا استعمال کیا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سعیدن اونچی جگہ ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے۔ بہار جلد نمبر 57 صفحہ 347۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لامستم سے مراد جمع اور جنسی ملاپ ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالی ستار یعنی پردہ پوشی کرنے والا ہے، اس لیے پردہ ڈالنے کو پسند کرتا ہے۔ وسائل جلد نمبر 20 صفحہ 133۔ تو ناظرین، یہ تھے آیہ کریمہ کے اہم نکات۔ اب آئیے اس کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، نماز کا مقام اس قدر بلند ہے کہ شراب پینے والے شخص کو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ دو، نماز میں صرف الفاظ اور اٹھنا بیٹھنا ہی کافی نہیں، اس میں توجہ اور شعور بھی ضروری ہے۔ تین، بے شعوری اور بغیر کچھ سمجھے ہوئے ادا کی جانے والی عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اگرچہ فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ چار، مسجد میں جنابت کی حالت میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ پانچ، غسل میں سارے بدن کو دھونا ضروری ہے، کیونکہ آیت میں کسی خاص عضو کا نام نہیں لیا گیا۔ 6، خطرے یا نقصان کا ڈر یا گمان انسان سے فریضے اور ذمہ داری کو ساقط کر دیتا ہے یا فریضے میں کچھ چھوٹ دے دیتا ہے۔ 7، مطالب کی ادائیگی اور گفتگو میں ادب کا خیال رکھا جائے۔ من الغایت او لامستم النساء، نشیب سے واپسی کی تعبیر قضائے حاجت کے لیے اور عورتوں کو چھونے کی تعبیر جماع و ہمبستری کے لیے ہے۔ تہذیب الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ 22۔ 8، احکام خدا میں سہولت اور چھوٹ ہے، لیکن چھٹی نہیں ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے۔ 9، نماز کے ذریعے خدا سے رابطہ قائم کرنے کے لیے طہارت اور پاکیزگی کی شرط ہے، چاہے وہ وضو کے ذریعے حاصل ہو چاہے تیمم کے ذریعے سے ہو۔ 10، احکام میں سہولت اور چھوٹ اللہ تعالی کی رحمت اور مغفرت کی ایک نشانی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کا اتنا عظیم مقام ہے کہ شرابی اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ احکام خداوندی میں چھوٹ تو ہے مگر چھٹی نہیں ہے۔ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم سے نماز ادا کی جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ کل کچھ نئی معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔